الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ رسوم و رواج سے متعلق مختلف مسائل سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے دوسری قوموں کی جو خاص رسمیں ہیں، جو عادات و اطوار سے متعلق ہیں، ان میں ان کی مشابہت اختیار کرنا. کل جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، کل کے درس میں جو بات آئی، ان کی اپنی جو مذہبی رسومات، جو ان کی اپنی دینی رسم و رواج، ان کے اپنے دین کے جو مسائل ہیں یا ان کی اپنی عیدیں ہیں، اس میں شریک ہونے کی بات تھی. اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ان کے دین کا حصہ نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی عید نہیں ہے، ان کی کوئی عبادت کا وہ درجہ نہیں ہے جو عام طور پر وہ مندر وغیرہ میں کرتے ہیں، اس قسم کی بات نہیں. لیکن کسی بھی قوم کی کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں، لباس میں، رہن سہن میں، میل جول میں. ان کی اپنی خاص علامت ہیں جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی. وہ علامت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یا پھر یہ فلاں سکھ ہے، فلاں ہے. جو ان کی اپنی خاص نشانیاں ہوتی ہیں دیگر قوموں کی، ان عادات و اطوار میں اور ان معاملات میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے پرہیز کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اور مسلمانوں کے اندر جو رواج چل پڑے ہیں، جو رسمیں ہیں، ان میں سے یہ درجہ یہ بھی ہے کہ ان کے مذہبی رسومات میں نہیں جاتے، لیکن ان کی اپنی تہذیبی رسومات، یعنی ان کی اپنی جو کلچرل رسم و رواج ہیں، اس میں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کو اپنا لیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس سے منع فرمایا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کئی اہل علم نے بہت ساری باتیں لکھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بات لکھی کہ وہ انہی میں سے ہے کا مطلب یہ کہ جو رسم ان کی اپنا رہا ہے، اگر وہ آدمی کو کفر کے درجے تک لے جانے والی ہے، جیسے کل میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ مندر میں جائے آدمی، سجدے میں گر جائے آدمی، ان کی عید میں شریک ہو، پوجا بھی کرنے لگے آدمی، ان کے ساتھ شامل ہو کے انہی کی شرکیہ اعمال خود بھی کرنے لگے، تو کہا فہو منہم کا مطلب یہ کہ وہ انہی میں سے ہو جائے گا، ان کی مشابہت اختیار کرنے والا انہی میں سے ہو جائے گا. اور اگر یہ کام کفر کے درجے کا نہ ہو، اسلامی شریعت کی نوشری میں یہ شرک اور کفر کے درجے کا نہ ہو کام، لیکن یہ ان کی اپنی خاص علامتوں میں سے ہے، ان کے اپنے خاص طور طریقوں میں سے ہے جو ان کی پہچان بن گیا ہے، کفار کی مشرکین کی علامت بن گئی ہے، تو ایسی رسم میں اگر کوئی ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس مسئلے میں وہ کافروں جیسا، اس مسئلے میں وہ مشرکوں جیسا، اس مسئلے میں وہ یہودیوں جیسا، اس مسئلے میں وہ نصارہ عیسائیوں جیسا ہے. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح کی. تو کہنا یہ ہے کہ رسم و رواج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین کی نہیں ہوتی لیکن ان کے کلچر کی ہوتی ہیں، اور کلچر میں ان کی پہچان خاص، ان کی علامت ہوا کرتی ہیں.
ایسے عادات اور رسم و رواج سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے آج کے درس میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، ہمارے ہاں غیر مسلموں کی ایسی رسم و رواج جو ان کی اپنی تہذیب کی علامت ہیں، جو ہمارے اور آپ کے لوگوں نے بھی اپنائی ہوئی، وہ ہے کوئی بھی آدمی ملتا ہے تو اسے ہاتھ جوڑ کر تعظیم کرنا، ہاتھ جوڑ کر اس کو سلام کرنا۔ یہ سلام الگ ہے، سلام سے آگے بڑھ کر یہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے اپنی جو ہے احترام کا ثبوت دینا، یا ملنے کے ساتھ کوئی بھی بڑا آتا ہے تو فوراً جھک کر اس کے پیر چھونا، فوراً جھک کر اس کے پیروں کو چھو لینا، یہ خاص علامت ہے غیروں کی۔ اپنے بڑوں سے ملنے کا طریقہ یا کسی بھی انسان کو عزت دینے کا یہ طریقہ، یہ خالص ہندوانہ طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس طریقے کو اپناتا ہے، جیسے بہت سارے ہمارے اپنے مسلمان ہیں، مسلمان کو ملتے ہیں تو نہیں کرتے، لیکن غیر مسلم کو ملتے ہیں تو اسی کے حساب سے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اور بعض نوجوانوں کو یہ تک دیکھا گیا جیسے غیر مسلم نوجوان اپنے بڑوں کے سامنے پیر چھو کر احترام کا ثبوت دیتے، مسلم نوجوان بھی باقاعدہ ان کے پیر چھو کر، کئی بار اپنے سیاسی لیڈروں کے پیر چھو کر، کئی مرتبہ اپنے کسی بھی اعتبار سے بڑے، جیسے آپ کے والد کے دوست ہو گئے کوئی بڑے آدمی، عمر دراز آدمی، تو آدمی ان کو احترام کا ثبوت یوں دیتا ہے کہ ان کے پیر جا کر چھوتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ طریقے اپنانا، یہ ان کی مشابہت اختیار کر کے انہی کے طریقے پر ہو جانے والے رسم و رواج ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک بہت اہم بات آج میں آپ کے سامنے ذکر کر لیتا ہوں، جو مذہب کا حصہ ہوتی وہ تو کھل کر دکھائی دیتی، اس میں شرک نظر آتا ہے، کفر نظر آتا ہے، یہ باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں لوگوں کو، لیکن جو چیزیں کلچرل ہوتی ہیں، تہذیب کا جو حصہ ہوتی ہیں، ان چیزوں کی عام طور پر آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں تو کوئی بات غلط نہیں، کیا ہے ہاتھ جوڑ دینے میں کیا ہوتا ہے، بھئی وہ بھی ہاتھ جوڑ دے، میں ہاتھ جوڑ دوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ دیکھیے اکثر یاد رکھیے گا جو کسی قوم کی خاص علامت بن جاتی ہے، پہچان بن جاتی ہے، اس میں بسا اوقات ایک بڑی اہم بات ہوتی، وہ تہذیب جو بنتی ہے، کلچر جو بنتا ہے، ان کے اپنے عقائد اور نظریات کا اس کے پیچھے بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ جو حرکتیں ہیں نا، یہ حرکتیں نہیں، ان کے اپنے تصورات، ان کے اپنے نظریات، ان کے اپنے خیالات کی ترجمان ہوا کرتی ہیں۔ جیسے یہ ہاتھ جوڑنے والی رسم کے پیچھے بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ غیروں کا یہ ماننا، غیر مسلم کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے، جسم اور روح سے مرکب ہے۔ اب یہ جو روح ہے، یہ روح اصل میں خدا کی روح کا حصہ ہے، روح اعظم کا حصہ ہے، روح اعظم کا حصہ ہے۔ اب ایک آدمی جب میرے سامنے ہے تو میں جو دیکھ رہا ہوں، ایک تو ایک انسان ہے میرے سامنے، اس کا جسم ہے جس کے ساتھ میرے معاملات ہیں، لڑتا بھی ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، دوستی بھی ہے، دشمنی، یہ ساری چیز، اور ایک ہے اس کے اندر کی روح، وہ اصل میں خدا کی روح کا حصہ۔ ان کے پاس مکتی اور نجات کا تصور یہی ہے کہ آدمی اتنا نیک ہو جائے کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہونے کے بعد نئے جسم میں آتی ہے تو وہ پھر نیا جنم، پنرجنم کہتے ہیں۔ لیکن وہی روح اگر اتنی پاک ہو جائے کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ روح بالکل پاک ہو جائے گی، روح اعظم میں جا کر ضم ہو جائے گی، روح اعظم میں جا کے مل جائے گی، یعنی خدا کا حصہ بن جائے گی۔ ہاتھ جوڑنے والا یہ عقیدہ اصل میں وہ اندر موجود روح کی تعظیم ہے۔ میرے سامنے جو انسان ہے وہ صرف انسان نہیں، اس کے اندر کی روح بھی ہے، اور یہ تعظیم اصل میں اس روح کی ہے جو کہ اصل میں خدا کی تعظیم کا ایک درجہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو کلچرل جو چیزیں ہوتی، تہذیبی جو چیزیں ہوتی، تہذیبوں کے پیچھے اس کے اپنے عقائد اور نظریات یا تصورات کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس قسم کے اعمال یا اس قسم کے عادات اور اطوار ان کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کے اندر وجود میں آتے ہیں۔ اور ہم اور آپ بہت سارے لوگ ان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے، احتیاط یہ کرتے میں نے تو کوئی شرک نہیں کیا، میں نے تو کوئی کفر نہیں کیا، میں تو مندر میں گیا نہیں، میں تو ان کی عید میں گیا نہیں۔ نہیں، یہ رسم و رواج جو ان کے عادات و اطوار کی قبیل سے ہیں، اس میں ان کو اپنانا یہ ان کی مشابہت اختیار کرنے کا ایک درجہ ہے۔ اچھا، ایک دوسری رسم کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، وہ ہے کسی کی بھی تعظیم میں سجدے میں گر جانا، یعنی کسی کی عزت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ آدمی اس کے سامنے سجدہ کر لے۔
دیکھیے سجدے کی دو قسمیں بتاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ قسم بتا کر کہتے ہیں ایک سجدہ عبادت کے مقصد سے کرنا یہ سجدہ عبادت ہے، اور دوسرا سجدہ سجدہ عبادت نہیں ہے، یہ صرف احترام اور تعظیم ہے، یعنی سامنے والے کا احترام ظاہر کرنے کے لیے سجدہ کرنا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو ہے ہم سجدہ جو کرتے ہیں عبادت والا نہیں کرتے. اب آپ جتنے لوگوں کو دیکھیں گے مزاروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، فقیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا شرک نہیں ہے ہمارا معاملہ. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فرق کرنے والے کہ جو سجدہ ہے وہ کب سجدہ عبادت سجدہ تعظیمی ہوتے. عوام میں سے 90% نہیں 99% تک کوئی فرق نہیں کرتا، وہ سجدہ صرف جانتے ہیں ایک سجدہ جو سجدہ شرکیہ کفریہ. لیکن اگر مان لیں کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی بھی ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی اصل کیا اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ آپ دیکھیں گے یہ بھی دوسرے کلچر سے لی گئی چیزیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کے واقعات آپ کو سناتا ہوں. سب سے پہلا واقعہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. یہ ملک شام سے واپس لوٹے. حضرت معاذ ملک شام سے واپس لوٹے تو آنے کے بعد اللہ کے نبی سے آمنا سامنا ہوا تو فوراً اللہ کے نبی کے سامنے سجدے میں گر گئے. اللہ کے نبی کو سجدہ کیا. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں ملک شام گیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے اساقفتہم اپنے مذہبی رہنماؤں کو یہ سجدہ کرتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے ان کے احترام کے لیے. تو میں نے یہ سوچا کہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. وہ تو بہرحال پھر بھی دین کو بدلنے والے ان کے مذہبی علماء دین کو برباد کرنے والے ہوئے، وہ ان کے مذہبی رہنماؤں کو کر سکتے ہیں، آپ تو نبی ہیں ہم آپ کے لیے کیوں نہ کریں؟ یہ وہی بات تعظیم کا یہ طریقہ ان کے کلچر ان کی تہذیب سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ اسے اپنانا چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن ماجہ کی روایت میں کہا فلا تفعلوا، کہا یہ ہمارے ساتھ نہیں، دین اسلام میں نہیں. اور دوسری روایت میں حضرت معاذ ابن جبل ہی کی یہ الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ان سے پوچھا کہ اے معاذ یاد رکھنا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی میں اجازت دیتا تو میں بیوی کو سجدہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کا جو مقام ہے اس کا جو درجہ ہے اس کی وجہ سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کر دیا. یہ دیکھیے وہ جو ہے تعظیم کے لیے سجدہ کرنا یہ اصل میں آیا کسی اور قوم سے. اچھا دوسری روایت سنن ابی داؤد کی، یہ پہلی روایت ابن ماجہ کی حضرت معاذ والی. دوسری روایت ایک اور واقعہ ایک اور صحابی کے ساتھ پیش آیا بہو ایسے ہی. قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیرہ ملک شام ہی کا ایک شہر ہے، میں حیرہ گیا. وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے جو لیڈر ہوتے ہیں اپنے جو قبیلے کے سردار ہوتے ہیں سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں. میں واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے اللہ کے نبی کے لیے سجدہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو منع کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت قیس ابن سعد سے مجھ سے پوچھا کہ اے قیس ایک بات بتاؤ لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، ایک مسئلہ بتاؤ اگر میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوتا تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرتے؟ میری قبر کے پاس سے گزر ہوتا تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرتے؟ قال قلت، قیس ابن سعد کہتے ہیں میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں یہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعلوا، جب میری قبر کے لیے نہیں کرتے تو میرے لیے بھی مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. تو یہ ایک اور طریقہ ہے جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. ہم تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں، احترام دکھانے کے لیے، عبادت کے لیے نہیں احترام کے لیے کرتے ہیں. یہ خود بھی ایک تو حرام ہے،
ناجائز ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں دوسروں کے کلچر سے لی گئی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اور یہاں بھی آپ غور کریں گے تو اس سجدے کے پیچھے ان کے اپنے کلچر کا، ان کی اپنی تہذیب کا بہت بڑا کردار آپ کو نظر آئے گا. تو ایک دوسری مثال ہے جو آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا، تیسری ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. جو کلچرل چیزیں آدمی اپناتا ہے نا دوسروں کے کلچر سے، اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے ذکر کر لیتا ہوں. وہ مثال ہے آدمی کا یا خاتون کا، خاص طور پہ خواتین کا یہ مسئلہ ہے، شادی کے بعد اپنا نام اپنے شوہر کے نام سے جوڑ لینا. مثال کے طور پر خاتون کا نام جو ہے مان لیجیے عائشہ ہے یا فاطمہ یا خدیجہ. اب وہ اپنے والد کی طرف منسوب ہوگی تو عبداللہ کی بیٹی اگر ہیں فاطمہ عبداللہ کہے گی، یا عائشہ عبداللہ کہے گی، خدیجہ عبداللہ کہے گی، یعنی عبداللہ کی بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ شادی کے بعد بھی آپ کا نام آپ کے باپ کے نام سے ہی آپ کی پہچان ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک مسئلہ یہاں تک بتایا، اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لے، جیسے کسی بڑے خاندان کی طرف، جیسے کسی اور قبیلے کی طرف جس کی طرف منسوب ہو کہ اسے عزت مل جائے گی، اللہ کے نبی نے کہا ایسے انسان پر لعنتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی، لوگوں کی، فرشتوں کی، سب کی لعنتیں برستی. تو اتنا سخت معاملہ اللہ کے نبی نے کہا. یہاں بیوی کا اپنے باپ کے بجائے شادی کے بعد اپنے شوہر کی طرف منسوب ہو جانا. مان لیجئے کہ یہی فاطمہ ہے، اس کے شوہر کا نام احمد ہے، نکاح سے پہلے تک وہ فاطمہ عبداللہ، اور نکاح کے فوری بعد فاطمہ احمد ہے. یہ جو کلچر ہے نا، یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ مغربی کلچر ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ درست نہیں. یہ باپ کی جگہ دوسرے کو باپ ماننے والی غلطی نہیں، یہ وہ گناہ نہیں جس میں لعنتیں برستی، لیکن یہ غیروں سے مشابہت اختیار کرنے والی بھی بات ہے. یہ جو ہے ویسٹرن کلچر خاص طور پر کرسچنوں کا کلچر ہے، کہ ایک آدمی اپنے آپ کو، ایک خاتون اپنے آپ کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کر لے، باپ کا نام چھوڑ دے. نکاح سے پہلے باپ کا نام، نکاح کے بعد شوہر کا نام. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. کتنے ایسے آپ رقوں میں دیکھیں گے، کتنے ایسے رقے دیکھیں گے آپ، خاتون جو ہے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نہیں اپنے شوہر کا ہی نام لگاتی ہے. کلچر ہے. اور آپ یقین کیجئے بہت سارے خواتین کو یہ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. کیوں معلوم ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، مغلوب قوم ہمیشہ غالب قوم کی پیروی کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے. اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن مغرب زدہ ہیں. ہم ویسٹرن کلچر کے دل دادا ہیں. ہم انگلش میں بات کر لیتے ہیں یا ان کے انداز میں رہنے لگتے ہیں، ان کے طور طریقے اپنا لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتے ہیں. اس لیے بہت سی ایسی خواتین ہیں مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوتی. ہاں، ضرورت پڑتی ہے کہیں آپ واضح طور پر لکھ سکتی. مثال کے طور پہ فاطمہ وائف آف احمد لکھیے ضرورت پڑنے پر جہاں ہے. لیکن آپ کا نام پوچھا جائے، آپ کا تعارف پوچھا جائے، آپ کے بارے میں کہیں تذکرہ ہو، آپ کا اپنے باپ کے نام کے ساتھ نام آنا چاہیے. آپ کا نام آپ کے باپ کے نام کے ساتھ آنا چاہیے. شوہر کے نام کے ساتھ جوڑ لینے والا یہ جو کلچر ہے، یہ اسلامک کلچر نہیں. یہ دین، یہ ہمارے اور آپ کی تہذیب کی علامت نہیں. اسلامی شریعت نے اس چیز سے منع کیا. من تشبہ بقوم فہو منہم. یہود و نصارہ کے اس طریقے پر اگر آپ چلیں گی، آپ انہی میں سے شمار کی جائیں گی. اس عادت میں، اس مسئلے میں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مسئلہ ایسا ہی ایک اہم مسئلہ. اچھا، ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے میں ذکر کر لیتا ہوں جو کلچر کی بنیاد پہ ہم اپناتے ہیں اور اس کے پیچھے ایسی ہی اسباب اور ایسی ہی وجوہات ہیں. وہ ہیں یہ جو ہم ڈے مناتے ہیں، مختلف قسم کے ڈے، پیرنٹس ڈے، مدرس ڈے، چلڈرنس ڈے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نئے سال کا نیو ایئر ڈے، فلاں ڈے، یہ ڈے. یاد رکھیے گا اسلامی شریعت میں ان سارے ڈیز کا کوئی حیثیت نہیں، شرعی حیثیت نہیں. حتیٰ کہ بعض اہل علم نے بدعت تک کہا، اس کو، ان کے منانے کو بدعت تک کہا اہل علم نے. تو یہ جو ڈیز منائے جاتے ہیں نا، یہ بھی کلچرل لیول پر ان سے متاثر ہو کر ان کی چیزیں قبول کرنا ہے.
اب دیکھیے اسلام وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ مثال کے طور پر ٹیچرز ڈے، اساتذہ کے احترام کے طریقے اسلامی شریعت نے آپ کو سکھائے، آپ کو گویا اس پر بس نہیں ہے، آپ ان کے طریقے پر، ان کے کلچر پہ چل کے اساتذہ کے احترام کے لیے کوئی ایک دن خاص طور پہ خاص کرنا چاہتے ہیں۔ اس دن اساتذہ کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو کوئی چیز گفٹ کی جاتی ہے، ان کو کوئی دن خاص طور پہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو کلچر ہے نا، یہ اسلامک کلچر نہیں۔ زندگی بھر اپنے استاذ کو یاد رکھنا، ہر پل ان کی خدمت کی کوشش کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ہے ٹیچر کا احترام۔ سال میں ایک مرتبہ ایک ڈے منانے کو ایک رسم کے طور پہ نبھانا، یہ غیروں کی رسمیں، یہ غیروں کی رسمیں جو اپنا لی گئی ہیں۔ وومنس ڈے، جی خواتین کا یوم خواتین، چلڈرنس ڈے یوم اطفال، مزدوروں کا ڈے، مئی فرسٹ کو جو ہے مزدوروں کا دن، ورکرز ڈے، یہ جو دن جو منائے جاتے ہیں نا، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور ان کا اہتمام کرنا یہ دوسروں کے کلچر کو اپنے کلچر میں اپنانے والی بات، یہ دوسروں کے کلچر کو اپنے کلچر میں اپنانے والی بات ہے۔ اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے ایام آپ دیکھیں گے مسلم ممالک میں بھی منائے جاتے ہیں، تو کیا مسلم ممالک میں منائے جائیں گے تو وہ حلال ہو جائیں گے؟ کتنی چیزیں اگر غلط ہوں گی تو کیا کریں گے؟ غلط ہے، چاہے کہیں بھی منائی جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنے ڈیز منائے جاتے ہیں نا، یہ ڈیز کبسا اوقات کہیں آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، گورنمنٹ ٹیچر ہیں آپ، اب وہ ٹیچرز ڈے اب منا رہے ہیں، اب آپ بحیثیت ٹیچر اس میں آپ کو رہنا آپ کی مجبوری ہے۔ اگر آپ ایسے کسی حالت میں گھر جاتے ہیں اور آپ وہاں جو ہے کہیں کنارے کھڑے رہتے ہیں، آپ کا انوالومنٹ نہیں رہتا زیادہ، تو ہو سکتا ہے کہا جائے کہ آپ کے کچھ خاص مخصوص حالات کی وجہ سے آپ کو چھوٹ ہے۔ اس میں آدمی بڑھ کر آدمی کام کرے، جیسے ہمارے پاس خود بھی بہت سارے ڈیز لوگ مناتے ہیں، تو ٹیچرز ڈے ہو یا کوئی اور ڈے ہو جہاں آپ کام کرتے ہیں، وہاں اگر کوئی دن آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یا رہنے والے زیادہ تر یا تو جو ہندوانہ کلچر کے مطابق جیتے ہیں یا ویسٹرن کلچر کے مطابق، آپ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں اس قسم کے رسم و رواج آتے ہیں، آپ اپنی خوشی سے اس میں شریک نہیں ہوتے۔ آپ کی جاب ہے، آپ کی نوکری ہے، اور نوکری کے چلتے آپ کو رہنا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے، معافی ہو سکتی، لیکن اگر ممکن ہو تو آپ کو ایسے مقامات سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی۔ کچھ باتیں آج ہوئی، کچھ اور باتیں بہت ضروری ہیں، وہ باتیں بھی میں کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج جو باتیں ہم نے سنی وہ کیا ہیں؟ وہ عادات و اطوار جو غیروں کی ہیں لیکن مسلمان ان کو اپناتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس میں تو کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی دین کا مسئلہ نہیں، کل تک کی جو باتیں تھیں وہ دین کا مسئلہ تھیں، یہ باتیں یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، منانے میں اس میں کیا حرج ہے، یہ سوچ کر شریک ہوتے ہیں۔ جبکہ اسلامی شریعت میں ہم منع کیا گیا کہ ہر وہ عادت، وہ رسم، وہ طور طریقہ، لباس میں، رہن سہن میں، معمولات زندگی میں، جو کسی قوم کی خاص پہچان یا ان کی اپنی تہذیب کی خاص دین بن جائیں، ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو دور رہنے کو کہا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں جو ضروری ہیں وہ کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو رسم و رواج کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کو یاد رکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔